اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے مراد چچا، وقومه اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ بے شک میں بیزار ہوں، مما اس سے، تعبدون جس کی تم پوجا کرتے ہو، یعنی تمہارے بتوں سے جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو ان سے میں بیزار ہوں، یعنی ان سے میں نالاں ہوں۔ الا الذی فطرنی، بجز یا سوائے اس کے، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی میرا اللہ جو ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود ہے جس کو تم معبود کہتے ہو ان سے میں نالاں ہوں، بیزار ہوں۔ تو میرا معبود جو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، بے شک وہی رہنمائی کرے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةً بَاقِيَةً، اور بنا دیا آپ نے کلمہ کو، یعنی کلمہ توحید کو، باقیۃً باقی رہنے والا، فی عقبیہ اپنی اولاد میں، ٹھیک ہے، اپنی اولاد میں اپنے کلمہ توحید کو باقی رہنے والا کلام بنا دیا، لعلہم یرجعون تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، یعنی رب تعالیٰ کی طرف۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ میں نے برتنے کو دیا انہیں، ہؤلاء انہیں، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ فقط عقیدہ توحید پر خود کاربند رہے، بلکہ آپ نے اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ سختی کے ساتھ اس پر کاربند کیا، بلکہ ان کو تاکید کی۔ پھر فرمایا بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے برتنے کو دیا ان کو، وآباءہم ان کے آباء و اجداد کو، یعنی جو منکر تھے اور جو بتوں کے پجاری تھے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو برتنے کے لیے دیا، ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتیٰ جاءہم الحق، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق، ورسول مبین، اور رسول کھول کر بیان کرنے والے۔ ولما جاءہم الحق، اور جب آ گیا ان کے پاس حق، قالوا ھذا سحر، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور ہم اس کے منکر ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آ گیا ان کے پاس حق تو پھر وہ مکر گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کے منکر ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ، اور کہنے لگے کیوں نہ نازل کیا اس قرآن کو، هَذَا رَجُلٌ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٌ، اس شخص پر جو دو شہروں میں بڑا ہے، اس شخص پر قرآن پاک نازل کیوں نہیں ہوا؟ یعنی مکہ المکرمہ، اس وقت بڑے دو شہر جو ہیں، مکہ المکرمہ اور طائف، یہ دو بڑے شہر تھے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بڑے سے مراد یعنی جو پیسے روپے میں بہت زیادہ ہو، جس کی ٹھاٹھ باٹ بہت زیادہ ہو،
جس کا قبیلہ برادری، جس کی سرداری جو ہے وہ عروج پر ہو، ایسے شخص پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا ہے؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں رحمت تمہارے رب، آپ کے رب کی؟ جی یعنی رحمت جو ہے یہ تو اللہ رب العزت کے قبضہ و اختیار میں ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت تقسیم کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ کی رحمت جو ہے یہ تقسیم فرما رہے ہیں، تو وہ کیسے بڑے ہو گئے؟ یعنی پیسے روپے سے تو کوئی بڑا نہیں ہوتا نا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رحمت جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ تو جو رحمت للعالمین ہے بڑا تو پھر وہی ہے نا۔ پیسہ روپیہ یہ تو آنے جانے والی چیز ہے نا، یہ تو ہاتھوں کی میل ہے۔ جی یہ مطلب سرداری، یہ لوگوں کے ساتھ مطلب میل جول جو ہے یہ بھی عارضی چیزیں ہیں۔ سرداریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ٹھاٹ باٹ ختم ہو جاتی ہے، ٹور ٹار بندوں کی ختم ہو جاتی ہے۔ جی لیکن رحمت للعالمینی جو ہے یہ تو قیامت تک کے لیے خاص ہے نا۔ اللہ رب العزت نے حضور کو جو رحمت للعالمین بنایا تو وہ قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے آپ کی رحمت ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کیا ہے، قسمنا ہم نے خود ہی تقسیم کیا ہے، بینہم ان کے درمیان، معیشتہم یعنی معیشت، مال اسباب جو ہیں، سامان، یہ ہم نے تقسیم کیا ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا مال و متاع جو ہے یہ تو پھر ادھر کا ادھر رہ جانے والا ہے نا۔ جتنا مرضی پیسہ روپیہ ہو، جی قارون کے خزانے کسی کے پاس ہوں، تو جب بندے کے اندر سے ہوا نکل گئی تو سارے کا سارا مال و متاع ادھر کا ادھر ہی رہ جائے گا، سارے مال کے ڈھیر جو ہیں وہ ادھر کے ادھر رہ جائیں گے، ساتھ مال جو ہے وہ تو جانا کوئی نہیں ہے نا۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی کے لیے ان کو برتنے کے لیے دے دیا ہے، سامان جو ہے وہ ان کو دے دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے ہی بلند کیا ہے بعد کو بعد پر، مراتب میں، درجات میں۔ جی یعنی ان میں کسی کو مال دے دیا ہے، کسی کو سرداری دے دی ہے، کسی کو کچھ چیز، کسی کو کچھ، البتہ ایک کو دوسرے کے اوپر ہم نے ہی بلند کیا ہے ان کو یہ سرداریاں وغیرہ دے کے۔ لیکن یہ کس وجہ سے ہے؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے لے سکے، کام لے سکیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ادھر کا ادھر، درے کا درا رہ جائے گا۔ لیکن وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ، اور رحمت آپ کے رب کی جو ہے یہ بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے مال و متاع اور ان کی سرداری اور ان کی بادشاہت اور ان کی جو ہے وہ ناموری جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری ادھر کی ادھر ہی رہ جائے گی۔ فقط اللہ کی رحمت جو ہے یہ فرمایا کہ یہی قیامت تک جاری و ساری رہے گی، یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یعنی پیسہ روپیہ جو ہے ان کے ٹھاٹھ باٹ سے اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ خیال نہ ہوتا، اور اگر نہ یہ ہوتا کہ سب لوگ امت واحدہ ایک ہی امت بن جاتے، لجعلنا تو ہم بنا دیتے لمن یکفر بالرحمن ان کے لیے جو انکار کرتے ہیں رحمان کو، لبیوتہم سقفا من فضہ، جی تو یہ یعنی اگر ہمیں اس بات کا جو ہے نا وہ خیال نہ ہوتا تو ہم ایک ہی امت بنا دیتے، لیکن ہوا کیا ہے، لبیوتہم سقفا ان کے مکانوں کے لیے، سقفا چاندی کی چھتیں، من فضہ، سقفا من فضہ ان کے مکانوں کے لیے چاندی کی چھتیں، ومعارج علیہا اور سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے ہیں، یظہرون وہ بھی ظاہر ظہور ہوتی یعنی کہ وہ بھی چاندی کی ہوتی سیڑھیاں، ٹھیک ہے، یعنی ہم سب کو ایک جیسا پیسہ روپیہ جو ہے اللہ رب العزت نے سب کو یکجا نہیں پیدا فرمایا، کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا، جی کسی کو صحت دی تندرستی دی کسی کو بیماری دے دی، تو فرمایا کہ اگر ہم یہ چاہتے تو یہ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ سارے کے سارے لوگ ان کو اتنا مال دے دیتے کہ سارے لوگوں کی مکانوں کی چھتیں جو ہیں نا وہ بھی چاندی کی ہوتی، سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی، والی بیوتہم ابوابا اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے ہوتے، وسرورا علیہا یتکئون اور وہ تخت جس پر وہ تکیہ لگائے ہوتے ہیں، یتکئون تکیہ لگائے ہوتے ہیں، وزخرفا وہ بھی، یہ زخرفا کا معنی ہوتا ہے، یہ اسی سے ہے زخرف، سورہ زخرف یعنی چاندی، سونا چاندی، سونا بھی اس کا معنی ہوتا ہے چاندی بھی ہوتا ہے، تو ان کے وہ تکیے جن پر وہ تکیے لگائے ہوئے جو ہے نا ٹیک لگائے ہوئے جن تکیوں کے اوپر یا جن تخت کے اوپر وہ براجمان ہوں گے تو وہ تخت بھی سونے یا چاندی کے ہوتے، ٹھیک ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور یہ سب یہ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے، دنیاوی زندگی کا سامان ہے، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر کفار کو دنیا میں برتنے کے لیے پیسہ روپیہ دیا گیا ہے، خوشحالی دی گئی ہے اور فراوانی دی گئی ہے پیسے روپے کی، تو یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہی ہے، آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب یا کوئی فائدہ اس پیسے روپے کا ہرگز نہیں ہے، نہ وہ پیسہ روپیہ جو ہے وہ لے کے قبر میں جائیں گے، نہ پیسہ روپیہ لے کے حشر میں جائیں گے۔ تو فرمایا کہ آخرت جو ہے وہ تو جو کہ ہمیشگی کی ہے، یہ تو دنیا کی زندگی چند روزہ ہے نا، ہمیشگی کی زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، تو وہ فرمایا کہ وہ پرہیزگاروں کے لیے، یعنی پرہیزگاروں کی کامیابی کامرانی جو ہے وہ آخرت میں ہی ہے، دنیا میں اگر وہ تنگ دست بھی ہوں گے تو ان کی خوشحالی جو ہے وہ تو آخرت میں ہی ہے نا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ اور وہ شخص جو اندھا بنتا ہے
یعشو جو اندھا بنتا ہے عن ذکر رحمانی رحمان کے ذکر سے، ٹھیک ہے، یعنی رب تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے کہیں پہ اور وہ کنی کترا کے تو ادھر ادھر جو ہے نا تتر بتر ہو جاتا ہے، جی ادھر ذکر ہو رہا ہے رب تعالیٰ کا، ادھر وہ آپس کی خوش گپیوں میں مصروف ہے، ادھر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی ذکر سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے، کلمہ شریف پڑھا جا رہا ہے، جی کوئی بھی پند و نصیحت کی بات قرآن پاک سے کی جا رہی ہے، لیکن وہ دھیان نہیں دیتا، گویا کہ وہ دل کا اندھا ہے۔ تو فرمایا وہ شخص جو اندھا بنتا ہے اللہ کے ذکر رحمان کے ذکر سے، نقید لہو شیطانا، تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطان کو، ٹھیک ہے، یعنی ایسا بندہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والا ہے نا، اس کو دلچسپی نہیں ہے، رغبت ہی نہیں ہے اللہ کے ذکر سے، تو پھر رب تعالیٰ پھر ایسا وقت آ جاتا ہے، ایسا وقت کہ رب تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ یہ میرا ذکر سننا پسند نہیں کرتا، تو لہذا اس سے رب تعالیٰ جو ہے وہ اعراض فرمائے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن فرمایا کہ ہم اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ تیرا پیروکار ہے، لہذا اس کو لگا اپنے راستے پہ۔ نقید لہو شیطان، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان، فہو لہو قرین، وہ ہر وقت اس کا رفیق رہتا ہے، اس کا یار دوست بن کے رہتا ہے پھر شیطان جو ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان جو ہے وہ پھر کرتا کیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ، بے شک وہ کیا کرتا ہے، روکتے ہیں ان کو، یعنی شیطان جو ہے وہ روکتے ہیں ان کو عن السبیل، راہ ہدایت سے، یعنی شیطان پھر وہ جو ہے وہ مطلب ہدایت والی تو بات کرنی کوئی نہیں ہے نا، جی اس نے پھر ہدایت راہ ہدایت سے اس نے اس کو موڑ دینا ہے، اس نے باطل راستے پہ غلط راستے پہ اس کو ڈالنا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے پھر شیطان کے وہ یار بیلی بن گئے، اور جب شیطان کے یار بیلی بنے، اس کے دوست بنے، تو پھر اس نے ان کو سیدھے راستے سے ہٹایا، جب ہٹا دیا تو پھر وہ کیا خیال کرتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہی ہے، یعنی اپنے تئیں وہ خیال کرتے ہیں، اپنے طور پہ وہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں اسی تے سیدھے راستے تے ہی، ہاں کوئی ایسی گل نہیں، یعنی بندہ ان سے پوچھے نا یار کبھی نماز پڑھ لیا کرو یار، تو جو شیطان کے راستے پہ لگ جاتا ہے، گویا کہ اس نے اس کو بہکا دیا نا راہ ہدایت سے، تو جس کو شیطان نے بہکا دیا ظاہر سی بات ہے نہ وہ مسجد آئے گا، نہ مسجد اس کا دل لگے گا، نہ وہ نماز پڑھے گا، نہ روزہ رکھے گا، تو جب کوئی اس کو ملتا ہے نا، اس کو کہتا یار پڑھ دے رویدہ یار کوئی ایسی گل نہیں، یہ نہیں ہوئی ایسی جناب علی کوئی شیطان ایسی چیلے ہیں، ایسی گل کو نہیں ہے، یعنی وہ اپنے طور پہ وہ خیال کرتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک، یہاں تک کہ جب آتا ہے ہمارے پاس، یا وہی اندھا جو ہے، جو دل کا اندھا تھا نا، اور اللہ کے ذکر سے رحمان کے ذکر سے منہ موڑنے والا، حتیٰ اذا جاءنا، جب وہ آتا ہے وہ اندھا ہمارے پاس، قال یا لیت بینی و بینک،
پھر وہ کہتا ہے یا لیتا کہ کاش کے، یعنی اس وقت اس کی آنکھیں کھلیں گی نا کہ یہ کیا ہو گیا، یا لیتا کاش کے بینی و بینہ کا، میرے اور تیرے درمیان، یعنی شیطان کو وہ کہے گا، ٹھیک ہے، اس کا یار بیلی جو ہے نا وہ تو شیطان تھا نا دنیا میں، اب شیطان کو وہ جب اس کے سامنے آئے گا نا شیطان، ظاہر ہے وہ ہوں گے تو ایک ہی کٹہرے میں نا، تو وہ یار بیلی تو شیطان کا تھا نا، تو جہاں پہ شیطان ہوگا وہیں پہ اس کا دوست ہوگا، ٹھیک ہے، تو جہاں پہ پھر یہ دونوں ہوں گے نا وہاں پہ پھر اس کو یہ کہے گا کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان بعد المشرقین، مشرق و مغرب کے برابر فاصلہ ہو جاتا، یعنی تو مجھ سے اتنا دور ہو جاتا، بعد المشرقین، ٹھیک ہے، دوری ہو جاتی مشرق اور مغرب کے درمیان کے برابر، اتنی دوری ہو جاتی، کاش کے، فبئس القرین، تو بہت ہی برا ساتھی ہے، بہت ہی برا تو ساتھی ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ اپنے بارے میں وہ پھر ٹھکانہ اپنا جہنم اس نے دیکھ لیا نا کہ جس کی یاری دوستی میں دنیا میں نے زندگی گزاری، اب رب تعالیٰ نے اس دوستی کا صلہ یہ دیا کہ مجھے جہنم ٹھکانہ دے دیا، اور وہی ٹھکانہ جو اس کا ہے وہی ٹھکانہ میرا ہے، دنیا میں جو جس کے ساتھ جو محبت کرے گا نا تو بروز حشر بھی اسی کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ، اور یہ ہرگز نہیں فائدہ پہنچائے گا تم کو، یوم، آج کے دن، ٹھیک ہے، یہ تمہارا شور مچانا، تمہارا اس کو یہ کہنا کہ جی تمہارے میرے درمیان کاش کہ جی دوری ہو جاتی، مشرق و مغرب کے فاصلہ کے برابر تم میں اور مجھ میں دوری ہو جاتی، تو یہ ساری باتیں جو ہیں اب وہاں پہ سب فضولیات ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمْ، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی یہ باتیں آج کے دن، اِذ ظَلَمْتُمْ، جب کہ تم دنیا میں ظلم کرتے رہے، تم ظلم کرتے رہے، انکم فی العذاب مشترکون، تم بے شک تم فی العذاب مشترکون، اس عذاب میں حصہ دار ہو، مشترک ہو اس عذاب میں، یعنی اب شیطان کا ٹھکانہ جہاں پہ ہے وہیں پہ تیرا بھی ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے نا، فرمایا کہ انکم فی العذاب مشترکون، اب تم دونوں ایک ہی عذاب میں حصہ دار ہو۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمی، کیا آپ سنانا چاہتے ہیں بہروں کو، او تهدی العمی، یا دکھانا چاہتے ہیں آپ اندھوں کو، ومن کان فی ضلال مبین، اور انہیں جو دور کی گمراہی میں ان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کفار، یہ مشرکین جو ہیں، یہ گو کے یہ کان ان کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا ان کے کانوں پہ پھر گٹا ٹوپ ہے، اور آنکھیں ان کی آنکھوں کے اوپر بھی پردہ ہے، تو لہذا ہدایت کی بات نہ یہ سنتے ہیں اور نہ اللہ کی نشانیوں کو یہ دیکھتے جی۔ تو پھر فرمایا کہ آپ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بہرے ہیں اور اندھے ہیں، تو آپ ان کو سنانا چاہتے ہیں اور ان کو دکھانا چاہتے ہیں، تو یہ سب فضول ہے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس اگر ہم لے جائیں آپ کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اگر ہم آپ کو لے جائیں، یعنی دنیا سے آپ پردہ فرما جائیں،
فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو پھر بھی ہم ان سے بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ منتقمون یعنی آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا، نہیں۔ فرمایا اگر آپ دنیا سے تشریف لے بھی جائیں گے نا تو پھر بھی ان سے ہم انتقام ضرور لے کے رہیں گے۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم آپ کو دکھائیں گے وہ وعدناہم جو وعدہ کیا ہے ہم نے ان سے، یعنی جس عذاب کا وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے نا، یا آپ کو دکھائیں گے یا اگر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں تو پھر بھی ہم انتقام ضرور لیں گے، وہ چاہے دنیا میں ہم لیں یا چاہے آخرت میں لیں۔ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو پس ہم ان پر مقتدرون قادر ہیں، پوری طرح قادر ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، پس مضبوطی سے پکڑے رہیے۔ فَاسْتَمْسِكْ، مضبوطی کے ساتھ پکڑیے، بِالَّذِي، اس کو یعنی اس قرآن کو، أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں، یعنی آپ ہی سیدھی راہ پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بے شک یہ ذکر کا معنی جو ہے نا یہاں پہ شرف کرنا ہے، عزت، شرف، تکریم، تو بے شک یہ بڑا شرف ہے آپ کے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے، یعنی یہ قرآن پاک جو ہے نا یہ باعث تکریم ہے، باعث شرف ہے، ٹھیک ہے، تو باعث شرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تم سے جواب طلبی ہوگی، یہ تم سے جواب طلبی ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا ان قریب۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور آپ سوال کیجئے، ان سے پوچھئے، من ارسلنا، جنہیں ہم نے بھیجا ہے، من قبلک، آپ سے پہلے، من رسولنا، اپنے رسولوں میں سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے جی، یعنی آپ ان سے پوچھئے جو آپ سے پہلے بھیجے گئے رسولوں میں سے، ٹھیک ہے، کیا پوچھئے؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے بنائے ہیں رحمان کے علاوہ آلہہ، کوئی معبود، یعبدون، تاکہ ان کی پوجا کی جائے۔ یعنی یہ سوال جو ہے نا یہ سابقہ رسولوں سے بھی آپ کیجئے، یہ جو مشرک ہے، بت پرست ہے، یہ اپنے آباء و اجداد پر یہ الزام دھرتے ہیں نا، تو فرمایا کہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ تو توحید پر جو ہے نا وہ کاربند تھے، مواحد تھے جی، تو آپ اگر ان رسولوں سے بھی پوچھیں نا آپ سے پہلے جو گزر گئے، ان سے ہم نے یہ کہا کیا ہم نے بنائے ہیں رحمان کے علاوہ کوئی معبود کہ ان کی پوجا کی جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی رحمان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا، یہ پورا رکوع جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور مطلب بنی اسرائیل قوم فرعون کے بارے میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو،
بیااتنا اپنی نشانیاں دے کر الی فرعون فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف فقال انی رسول رب العالمین تو آپ نے انہیں فرمایا انی رسول بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے فلما جاءہم بیااتنا پس جب آپ آئے ان کے پاس بیااتنا ہماری نشانیاں لے کر اذا ہم منہا یضحکون جبھی وہ ان سے یضحکون ہنسنے لگے. جی موسیٰ علیہ السلام جب ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ مذاق کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ہنسنے لگے، ہنسی مذاق ٹھٹھا کرنے لگے. وما نریہم من آیات الا ہی اکبر من اختہا اور نہیں ہم دکھاتے ان کو من آیا کوئی نشانی الا ہی اکبر مگر وہ بڑی ہوتی ہے من اختہا پہلی سے. یعنی آپ نے جو ان کو نشانیاں دکھائیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک یکے بعد دیگرے آپ نے نشانیاں دکھائیں تو پہلی جو نشانی دکھائی جو معجزہ ان کو دکھایا تو اس کے بعد جو دکھایا وہ اس سے بھی بڑا تھا، پھر اس کے بعد جو دکھایا وہ اس سے بھی بڑا. تو ہر بعد والے معجزہ کو فرمایا کہ وہ پہلے سے بھی بڑا معجزہ ہوا کرتا تھا. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے مبتلا کیا ان کو انہیں عذاب میں لعلہم یرجعون تاکہ وہ باز آ جائے. یعنی اس سے وہ عذاب ہے جو فرعون کے غرق ہونے اور فرعونیوں کے غرق ہونے سے پہلے بنی اسرائیل پر یہ اپنا فرعونیوں پر اس سے پہلے بھی عذاب آتے رہے، بے شمار عذاب آتے رہے. وہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے جی، کبھی جوؤں کا عذاب ہے، کبھی مینڈکوں کا عذاب ہے، کبھی کوئی تو وہ وقتاً فوقتاً عذاب ان پر آتے رہے. لیکن وہ ایسے بدبخت تھے کہ وہ درخواست کرتے جب دیکھتے عذاب کو تو یہ تسلیم کر لیتے کہ یہ واقعتاً عذاب ہے، اور اس عذاب کا حل جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی ہے. اس کا ازالہ اور اس کو دور کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام ہی ہے. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو آ کے درخواست کرتے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کرتے، اللہ رب العزت عذاب کو اٹھا لیتا. وہ محض اس وجہ سے کہ شاید کہ یہ راہ راست پہ آ جائے. لیکن آخری عذاب پھر بالآخر یعنی اللہ رب العزت مہلت تو دیتا ہے نا، ایک بار دی، دوسری بار دی، تیسری بار دی، فرماتا ہے شاید یہ راہ راست پہ آ جائے. بالآخر پھر ایک ہی بار پھر رسی کو کھینچتا ہے، ایک ہی بار پھر آخری عذاب جو ہے وہ مسلط فرماتا ہے، اس کے بعد پھر مہلت نہیں ہوتی. تو وہ پھر ہم نے مبتلا کیا انہیں عذاب میں تاکہ وہ باز آ جائیں. وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا اچھا پھر جب وہ عذاب آیا نا ان پر، اب بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ دعا کیجئے، لیکن کیا کہا؟ وقالوا اور وہ بولے یا ایھا الساحر ادع لنا اے جادوگر ادع لنا دعا کیجئے ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے. یعنی بڑا عذاب آ گیا، بڑا نقصان ہو گیا ہے جی، اب برداشت سے باہر ہے تو اپنے رب سے دعا کیجئے. لیکن نبی نہیں کہا، کیا کہا ہے جادوگر. ایک تو یہ بات ہے، اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس وقت جادوگر ہونا بھی کوئی چھوٹا منصب نہیں تھا. فرعون کے جادوگر جو ہے نا وہ بڑے نامی گرامی جادوگر تھے، ان کو بڑے بڑے عزت و تکریم کے ساتھ رکھا جاتا تھا، بڑے بڑے انعام و اکرام ان کو دیے جاتے تھے. تو وہ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر تو نہیں تھے نا، لیکن وہ جب جادوگروں کے ساتھ جو ہے نا وہ آمنا سامنا ہوا تو آپ کے عصا نے جو ہے نا وہ
ان کے وہ ساری لاٹھیاں اور ساری رسیاں جو ہے نا وہ نگل لیں. وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا جادوگر ہی ہے، باقی کوئی نہیں ہے، سارا بڑا جادوگر ہے جی. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر جادوگر ہی کہا، اے جادوگر دعا کیجئے اپنے رب سے، بما عاہد عندک، کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ جو اس نے عہد کیا ہے عندک آپ کے ساتھ، جو آپ نے آپ کے ساتھ عہد کیا نا کہ جی میں جی مہلت دوں گا، یہ ہے وہ ہے، تو دعا کیجیے نا کہ مہلت دے دے وہ ہمیں. اننا لمہتدون، ہم ضرور ہدایت قبول کریں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب، پس جب ہم نے دور کر دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور پھر التجا کی، اللہ رب العزت نے اس عذاب کو اٹھا لیا، ہم نے دور کر دیا عنہم العذاب، ان سے عذاب کو، اذا ہم ینکثون، جب ہی وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگے. ینکثون، فوراً ہی پھر مکر گئے، ایسے بدبخت تھے. ونادى فرعون، اور پکارا فرعون نے، فی قومی، اپنی قوم میں، قال یا قومی، فرعون نے دیکھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے ایسے معجزات دکھاتے ہیں کہ قوم جو ہے بالخصوص بنی اسرائیل جو ہے نا وہ تو سارے کے سارے اس کے فریفتہ ہوتے جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم یعنی فرعونی جو ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے، میری خدائی جو ہے وہ تو دری کی دری رہ جائے گی جی. اگر اس کے ساتھ لوگ شامل ہو گئے تو پھر میرا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. لہذا وہ چاہتا تھا کہ میری قوم یعنی فرعونی جو ہیں کم از کم وہ میرے اعتماد میں رہیں. کہنے لگا اے میری قوم کی، یا قال یا قومی، کہا میری قوم، الیس لی ملک، کیا نہیں ہے میرے لیے بادشاہی مصر کی، یعنی میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں. وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ نہریں جو ہیں، تجری من تحتی، جو جاری ہیں میرے تحت، یعنی میرے حکم کے مطابق چلتی ہیں. اس نے نہروں کا نظام جو ہے نا بہت زیادہ قائم کیا تھا جی. دریائے نیل میں سے اس نے پھر نہریں نکالیں پورے مصر کے اندر، جو ہے نا وہ رواں دواں تھی، چلتی تھیں نہریں. اور نہروں میں سے لوگوں نے اپنی کھیتی باڑیوں میں جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے نالے بنا کے تو جناب علی پانی داخل کیا، اور پھر اس وقت پھر مصر میں بڑی خوشحالی، بڑی ہریالی اور بڑا اناج اور بڑا یہ سارا سلسلہ ہو گیا. تو وہ اس نے اسی پر تو دعویٰ کیا، اس نے کہا کہ وہ جو رب تعالیٰ نے کہا نا کہ جی جنت ہے اور من تحتی الانہار، اس کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، تو میں نے بھی تو نہریں جاری کر دی ہیں. یہ نظام تو میں نے بھی قائم کر دیا ہے، اور اس نہروں سے تم کس قدر خوشحال ہو گئے ہو، کس قدر تم نے جو ہے نا وہ اناج اور رزق جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے، گویا کہ میں نے تم لوگوں کو رزق دیا ہے. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر، کیا میں بہتر ہوں، من ھذا الذی، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے، ہوا مہین، جو ذلیل ہے، ولا یکاد یبین، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ ذلیل آدمی ہے یہ، تو میں اس سے بہتر نہیں ہوں. ولا یکاد یبین، اور نہیں ہے وہ بات بھی صاف نہیں کرتا، یبین کلیئر، یہ وہ بات بھی جو ہے نا وہ صاف نہیں کرتے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی نا، تو وہ کہنے لگا کہ ادھر کو گل بھی نہیں ہوتی جناب علی، تو میں ادھر نال بہتر نہیں. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہ
ہاں کہنے لگا کہ اگر وہ نبی ہے یا اللہ کا نمائندہ ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اگر ایسی بات ہے فلولا القی علیہ، تو کیوں نہ اتارے گئے اس کے ساتھ اس پر اسورۃ من ذہب، یعنی سونے کے کنگن۔ اس وقت یہ دستور تھا فرعون کی حکومت میں کہ جس کو وزیر بنایا جاتا تھا نا، تو اس کو سونے کے کنگن پہنائے جاتے تھے، سونے کے کنگن، تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ وزیر ہے۔ کہنے لگا کہ یہ اللہ کا وزیر بنتا ہے کہ میں اللہ کا وزیر ہوں، تو اگر یہ بات تھی تو سونے کے کنگن تو یہ پہنے ہوئے کوئی نہیں اس نے، یا اللہ نے پہنائے تو ہے کوئی نہیں اس کو، تو یہ وزیر کیسے ہے؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا کیوں نہ آئے اس کے ساتھ فرشتے مقترنین، قطار اندر قطار۔ ٹھیک ہے، ایک تو وہ وزیر جو بنتا تھا فرعون کے دور میں سونے کے کنگن، اور دوسرا اس کے ساتھ خدام خادمین کی ایک جماعت ہوا کرتی تھی، اس کے ساتھ لگائی جاتی تھی، جدھر وہ جاتا وہ ساتھ 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 ساتھ، جس کو پروٹوکول کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ پروٹوکول، یہ پاکستان میں جو بیماری پائی جاتی ہے، یہ فرعون کی ایجاد ہے جی۔ تو یہ بیماری اور کسی ملک میں نہیں ہے، یہ یہیں پہ ہی ہے، اور گویا کہ یہ پھر اسی کے راستے پہ، اسی کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ ہم جو وزیر بناتے ہیں اس کو باقاعدہ پورا پروٹوکول دیتے ہیں، تو یہ موسیٰ جو ہے یہ تو تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے، فرشتوں کی کوئی جماعت نہیں ہے اس کے ساتھ، تو فرشتے آنے چاہیے تھے نا اس کے ساتھ، اس کا مطلب ہے یہ جھوٹا ہے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، پس اس نے احمق بنا دیا قومہ، اپنی قوم کو، جی اپنی قوم کو بے وقوف بنایا اس نے، اعتماد جو ہے نا وہ اپنی قوم کا بحال کیا، اعتماد حاصل کیا۔ فاطاعوہ، پس وہ اس کی پیروی کرنے لگے، اس کی قوم والے اسی کی پیروی کرنے لگے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، در حقیقت یہ نافرمان لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا، پس جب انہوں نے آسفونا ہمیں ناراض کیا، انتقمنا ہم نے انتقام لیا ان سے، منہم ان سے، ٹھیک ہے، جب پھر انہوں نے ہمیں ناراض کیا نا، پھر انتقام ہم نے لیا۔ انتقام پھر کیا لیا؟ فاغرقناہم اجمعین، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، اور بنا دیا ہم نے ان کو سلفاً، پیچھے والوں کے لیے، ومثلا کہاوت، یعنی ان کے پیش رو جو تھے ان کے بعد والے، ان کے لیے کہاوت، للآخری، بعد پچھلوں کے لیے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب بیان کیا جاتا ہے ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے، یہ یا ابن مریم کا حال بیان کیا جاتا ہے، اذا قومک، تو آپ کی قوم، منہ اس سے، یاسیدون شور مچانا شروع کر دیتی ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اے محبوب، جب یہ ایسی قوم ہے، یہ مشرک لوگ، یہ ایسی قوم ہے، حالانکہ یہ ابن مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا مانتے ہیں جی، اور ایسا مانتے ہیں کہ بعض لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے کی شکل کے بت جو ہے نا وہ انہوں نے بنائے ہوئے اور اس کی پوجا کرتے، اتنا مانتے ہیں یہ۔ لیکن جب ان کو مثال بیان کی جاتی ہے نا عیسیٰ بن مریم کی آپ کی قوم پر، تو یہ شور و غل مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ، اور کہتے ہیں کیا ہمارے
معبود بہتر ہے ام ہو یا وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. جب ان کو کہا جاتا تھا نا تم یہ کیا کرتے ہو, یعنی بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ وہ, تو وہ کہا کرتے تھے کہ جی آپ کا یہ اصول ہے کہ جو ہے نا اپنا بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور بتوں کے پجاریوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. جی یہ آپ کا اصول ہے, قرآن پاک کا اصول ہے نا. بتوں کو بھی, بتوں کے پوجنے والوں کو بھی, ان کے پجاریوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا, یہ اصول ہے. تو کہنے لگے ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم جہنمی ہیں, چونکہ ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں تو وہ بھی جہنمی ہوں گے, نعوذ باللہ. تو جہاں پہ ہم جائیں گے وہیں پہ وہی جائیں گے نا. جی تو ما ضربوہ لک الا جدلا, وہ نہیں بیان کرتے یہ مثال مگر جھگڑے کے لیے, کج بحثی کے لیے. بل ہم قوم خاصمون, در حقیقت وہ قوم جو ہے یہ جھگڑالو قوم ہے. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, نہیں ہے عیسیٰ مگر ایک بندہ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے. انعمنا علیہ, ہم نے انعام کیا ہے اس پر. وجعلناہ مثلا, اور ہم نے بنایا ہے انہیں مثال, ایک نمونہ. لبنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے. ولو نشاء لجعلنا منکم, اور اگر ہم چاہتے تو لجعلنا منکم, تو ہم بسا دیتے تمہارے بدلے ملائکۃ, فرشتوں کو, فی الارض, زمین میں. یخلفون, تو خلیفہ ہوتے, جانشین. یعنی اگر ہم چاہتے تو تمہارا وجود بھی نہ ہوتا. رب تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا کوئی وجود نہ ہوتا, تمہاری جگہ فرشتوں کو ہم دنیا میں اس زمین کے اوپر رکھ لیتے, زمین کے اوپر فرشتے ہی فرشتے آباد ہوتے. لیکن ہم نے تمہیں جو ہے وہ زندگی عطا کی ہے, اور تمہیں جو ہے وہ تمہارا کوئی وجود نہ تھا, تمہیں وجود عطا کیا ہے. ٹھیک ہے, تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہمارے شکر گزار بندے بنتے, لیکن تم بدبختی پہ اتر آئے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ, اور بے شک وہ ایک علم ہے, یعنی ایک نشانی ہے, لِلسَّاعَةِ, قیامت کے لیے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ قرب قیامت تشریف لائیں گے نا, اور آگے تو پھر حکومت فرمائیں گے. تو یہ قیامت قریب ہونے کی نشانی ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے. ان کو دیکھ کے تو پھر ہر ایک کو یقین ہو جائے گا کہ اب قیامت قریب ہے. تو فرمایا کہ وہ کیا ہے, نشانی ہے قیامت کی. فلا تمترن بہا, پس ہرگز نہ شک کرو اس میں, واتبعون, اور میری پیروی کرو. ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. ولا یصدنکم الشیطان, کہ کہیں روک نہ دے, نہ تمہیں روکے شیطان. ٹھیک ہے, یہ سیدھے راستے سے تمہیں شیطان روک نہ دے. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات, اور جب آئے عیسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ, قال قد جئتکم بالحکمہ, تو فرمایا کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس بالحکمہ, حکمت لے کر, حکمت کے ساتھ آیا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ, اور میں بیان کروں گا تم سے بعد الذی, کچھ بعد وہ باتیں, تختلفون فی, کہ تم اختلاف کرتے ہو, جس میں تم اختلاف کرتے ہو. اتقوا اللہ واطیعون, پس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ, بے شک اللہ وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ, پس اس کی عبادت کیا کرو. ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم, پس اختلاف کرنے لگ گئے
گروہ من بینہم آپس میں، فویل للذین ظلموا پس ہلاکت ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے، ظالموں کے لیے، من عذاب یوم علیم یہ دردناک عذاب کے دن سے، هل ينظرون الا الساعة ان تأتیہم کیا وہ لوگ جو انتظار میں ہیں الا الساعة قیامت بپا ہونے کے، ان تأتیہم کہ آ جائے ان پر، بغتۃً اچانک، اس بات کے انتظار میں ہے، وہم لا یشعرون انہیں شعور نہیں ہے، انہیں نہیں احساس اور انہیں خبر نہیں ہے اس بات کی کہ قیامت آئے گی تو پھر ہوگا کیا بعد میں۔ الاخلاء یومئذ گہرے دوست، یومئذ اس روز، بعضهم لبعض عدو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اب قیامت جس کی آنے کی، اچانک آنے کی وہ خواہش کرتے ہیں، اس کے انتظار میں ہے، تو فرمایا کہ وہ قیامت کیا ہے وہ بھی سن لو کہ گہرے دوست جو ہے وہ بھی اس دن آپس میں دشمن ہوں گے، الا المتقین مگر پرہیزگار، یعنی سوائے پرہیزگاروں کے۔ تو متقین لوگ جو ہے، پرہیزگار کون ہے، اور متقی پرہیزگار لوگوں کی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمائے گا یا عبادی ہے میرے بندو لا خوف علیکم اليوم کہ نہیں خوف آج کے نہیں ہے خوف تم پر آج کے دن، ٹھیک ہے، ولا انتم تحزنون اور نہ تم غم زدہ ہوگے، الذین آمنوا وہ جو ایمان لے آئے، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، وقانوا مسلمین اور فرما بردار تھے، ادخلوا الجنہ داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم تم وازواجکم اور تمہاری بیویاں، یعنی تم بھی داخل ہو جاؤ، تمہاری بیویاں بھی داخل ہو جائیں، اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، تحبرون خوشی خوشی داخل ہو جاؤ۔ اب یہ تحبرون جو فرمایا گیا، یعنی جب ان کو جنت کا مجدہ ملے گا نا ایمان والوں کو، تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا تو پھر فرمایا جائے گا بس اسی خوشی کی لے میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب گردش میں ہوں گے ان پر بصحاف من ذہب سونے کے تھال، ٹھیک ہے، یعنی سونے کے تھالوں میں نعمت خداوندی، اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ ڈال کے تو وہ بار بار لائی جائیں گی ان کے لیے، تھال ان کے لیے لے کے آتے رہیں گے فرشتے، تو وہ گردش میں ہی رہیں گے، تھال کبھی لائے جا رہے ہیں کبھی لے جائے جا رہے ہیں، بس اسی طرح، واکواب اور جام، ٹھیک ہے، اور جام ان کو جو ہے نا وہ بار بار کے پلائے جائیں گے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ اور وہاں ہر چیز موجود ہوگی، ما تشتہیہ الانفس وہ جو دل پسند کرے گا، یعنی نفس دل جو ہے وہ پسند کرے گا، یعنی جس چیز کی خواہش ہوگی۔ وہ صحابہ اکرام چونکہ جو ہے نا وہ مجاہدین تھے نا سارے صحابہ، ان کو سب سے زیادہ پیار جو ہے نا وہ اپنے اوزار کے ساتھ اور اپنی سواریوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا کہ یہ سواری ہماری جو ہے نا یہ اچھی ہونی چاہیے، جنگوں میں کام آتی ہے جی۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو جنت میں جو خواہش کرے گا نا وہ اس کو ملے گا، جو بھی خواہش کرے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ پھر ایک اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں جاؤ گے تو تم جو بھی خواہش کرو گے تمہیں ملے گا۔ اس کا مطلب ہے جو گھوڑوں کی خواہش کرے گا اس پہ سواری کرنے کی، اس کو گھوڑے بھی ملیں گے، جو اونٹوں پہ سواری کرنے کی خواہش کرے گا اس کو اونٹ بھی ملیں گے
جی تو اچھا جی پھر کیا ہوگا جی، کہاں تک پہنچے تھے؟ تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اور آنکھوں کو لذت، یعنی دل بھی پسند کریں وہ بھی چیز ملیں گی اور آنکھوں کو لذت ملے گی، آنکھیں دیکھ کر بھی ٹھنڈی ہوں گی، جس چیز کو دیکھ کر وہ بھی چیز جو ہے نا وہ اس کو ایسی ایسی چیزیں ملیں گی۔ وانتم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور یہی وہ جنت ہے اورثتموہا جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے چنگے کم کریں گے تو پھر جنت لبے گی نا، برے اعمال پہ تو جنت نہیں ملتی، تو ظاہر ہے جو پھر اچھے اعمال کرے گا اس کی بدولت ہی اس کو جنت کا وارث بنایا جائے گا۔ لکم فیہا فاکہۃ، تمہارے لیے اس میں فاکہۃ کثیرۃ، یعنی بکثرت پھل ہیں، بے شمار پھل ہیں، فی منہا تاکلون، تمہارے کھانے کے لیے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم لوگ جو ہیں وہ عذاب میں ہوں گے، جہنم کے عذاب میں، خالدون ہمیشہ کے لیے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے، یعنی یہ عذاب جو ہے ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، وہم فیہ مبلسون، اور نہ اس میں، اور وہ اس میں آس توڑ بیٹھیں گے۔ مبلسون کا معنی آس امید ختم ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی ان کی آس امید ختم ہو جائے گی وہاں پہ کہ ہمیں اس عذاب سے نکالا جائے گا، یہ آس بھی ختم ہو جائے گی۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ تھے ہم الظالمون، ظلم ڈھانے والے، وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے، خود ہی ظالم تھے، ہم نے ان پر ظلم کیا کرنا تھا، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پر۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور وہ پکاریں گے اے مالک، یعنی جہنم میں ہوں گے نا تو جہنم کے دروغہ کو آواز دیں گے، جہنم کے دروغہ کو بلائیں گے اور کہیں گے اے مالک، مالک اس کا فرشتے کا جو جہنم کا دروغہ ہوگا اس کا نام مالک ہوگا، تو فرمایا کہ پکاریں گے اے مالک، لیقضی علینا ربک، کہ کیا فیصلہ کر لیا ہے ہم پر تمہارے رب نے، یعنی ہمیں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قال انکم ماکثون، تو جواب دے گا وہ تمہیں کہ ماکثون، تم یہاں ہمیشہ، تم کو یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے، ماکثون ہمیشہ رہنا ہے۔ لقد جئناکم بالحق، بے شک ہم لے آئے تھے تمہارے پاس حق، یعنی تمہارے پاس حق جو ہے نا وہ آیا تھا نا، تم نے اس کو قبول کیا کوئی نہیں ہے۔ ولیکن اکثرکم للحق کارہون، اور لیکن اکثر تم میں سے حق کا انکار کرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ ابرمو امرن، ابرمو کہتے ہیں فیصلہ، اٹل فیصلہ، قطعی فیصلہ جو ہے۔ ابرمو، ہاں اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے کسی کام کا، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو ہم نے بھی یہ مبرمون، ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، قطعی فیصلہ، ہم بھی قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی نا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی ہم نے بس اب اخیر ہو گئی ہے، اب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، تو یہ آیت کریمہ رب تعالیٰ نے تب نازل فرمائی۔ اگر انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے نا تو ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا کیا ہے کہ ہم آپ کو بچا کے رہیں گے، وہ جتنی مرضی تدبیریں کر لیں، جو مرضی طریقے اختیار کر لیں،
کبھی بھی وہ اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے؟ انا لا نسمع، کہ ہم نہیں سنتے، سرهم ان کے رازوں کو، ونجواهم اور ان کی سرگوشیوں کو۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ آپس میں ایک کمرے میں، بند کمرے میں بیٹھ کے تو آہستہ آواز میں سرگوشیاں کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں، محض اس وجہ سے کوئی سن نہ لے، ان تک پیغام نہ پہنچ جائے۔ تو فرمایا کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ تو دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے نا۔ تو فرمایا کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تمہارے رازوں کو، تمہاری سرگوشیوں کو سنتے نہیں ہیں؟ بلا ورسولنا، ہاں، یعنی ہاں کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی سنتے ہیں، ورسولنا اور ہمارے فرشتے، لدیہم یکتبون جو ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں، یکتبون، ٹھیک ہے، ہم بھی سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے جو ہیں وہ تو کرامن کاتبین، تو جہاں پہ بھی وہ چلے جائیں، وہ تو ہر جگہ پہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں نا، تو وہ بھی تو لکھ رہے ہیں نا۔ قل ان کان للرحمن ولد، آپ فرمائیے اگر رحمان کا کوئی بچہ ہوتا، اگر ہوتا کوئی رحمان کا بیٹا بچہ ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے عابدین پوجا کرتا۔ جی، یعنی میں جو رحمان کے لیے میں نے رات دن ایک کیا ہوا ہے، میں نے راتیں جو ہے نا وہ جا کے میں نے کاٹی ہیں رحمان کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلا جو ہے نا اس کا پجاری ہوتا نا۔ تو جب میں اس کا پجاری نہیں ہوں، فقط اکیلے رب تعالیٰ کا پجاری ہوں، اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں، تو پھر سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے میرا رب آسمانوں اور زمین کا، یعنی آسمان و زمین کا پروردگار، رب العرش عما یصفون، عرش کا رب، عما یصفون، ہر اس عیب سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، پس آپ رہنے دیں ان کو، چھوڑ دیں ان کو، یخوضوا، جو باتیں کرتے ہیں، جو بیہودہ باتیں کرتے ہیں، ویلعبوا اور کھیل کود کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بیہودہ باتوں میں، کھیل کود میں ان کو چھوڑ دو۔ حتیٰ یلاقو، یہاں تک کہ ملاقات ہو، حتیٰ کہ ملاقات ہو جائے، یومہم، یہ ان کی ملاقات ہو جائے اس دن سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، الذی یوعدون، ٹھیک ہے، یعنی آپ ان کو چھوڑ دیجئے، پھر آخر وہ دن آنے والا ہے جس دن کا وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن، تو پھر ہم خود ہی ان سے نبڑ لیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہی ہے آسمانوں کا بھی معبود، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، زمین کا بھی معبود، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی حکمت والا، علم والا، جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بڑی برکت والا ہے وہ جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان ہے، وعنده علم الساعہ، اسی کے پاس ہے علم قیامت کا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ولا یملک الذین یدعون، اور نہیں اختیار رکھتے یا نہیں مالک وہ، یدعون، جنہیں یہ پوچھتے ہیں، من دون ہی، اس کے سوا، من دون شفاعت، شفاعت کرنے کے، ٹھیک ہے، یعنی جن کی اللہ کے سوا یہ پوچھتے ہیں، جن کو وہ شفاعت کرنے کے مالک نہیں ہے، لا یملکو الا من شہد بالحق، ہاں یعنی شفاعت کا حق ان کو ہے، من شاہدہ، جو گواہی دیں گے حق کی، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم،
اور اگر آپ ان سے پوچھیں من خلقہم کہ کس نے پیدا کیا ہے انہیں، لخلق اللہ تو کہیں گے اللہ نے، فانا یوفقون پھر کدھر تم الٹے پاؤں پھرتے ہو۔ یعنی ایسے بدبخت ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر اللہ نے پیدا کیا ہے تو عبادت بھی تو اللہ کی کرو نا، اللہ کے سوا کو تم کیوں پوچھتے ہو؟ وقیل ہی یا ربی، اور قسم ہے، یعنی یہ جملہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، تو یہ جملہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے قسم کے ساتھ اس کا آغاز کیا، وقیل ہی یا ربی، اور قسم ہے میرے رسول کے اس قول کی، کیل ہی، قسم ہے اس کی بات کی، اس کی قول کی، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی قسم ہے۔ کیا خوبصورت نام ہے، یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء کہ یہ لوگ، یہ میری قوم، یہ میرے لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ شکوہ کیا کہ اے باری تعالیٰ یہ میری قوم ایمان نہیں لاتے، بس اس کا معاملہ اب تو سنبھال ان کو، فاصفح عنہم، تو اے حبیب رخ پھیر لیجئے ان سے، فاصفح، آپ ان سے رخ پھیر لیجئے، وقل سلام، اور انہیں کہیے کہ سلامت رہو، ٹھیک ہے، فسوف یعلمون، پس ان قریب ہم جان لیں گے۔ ما علینا